اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائل ولا يحصينا ما وعدت ولا يعدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وحدد صقور ميدان عرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له النبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقادر المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بآواز بلند دعا ہے پروردگار عالم اس کے بانیان کا یہ تمام تر چکرجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھ دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز خاک میں قرآن خاک میں دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری بارش کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے سہارا ضرور کرنے کا مل کے سارے بلند آواز سے صلوات آج کی اس مجلس عزا کے لیے سرنامہ کلام میں قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیت قرآن کریم کی 5ویں سورت کی آیت 55 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اور قرآنی اصطلاح کے اندر اس آیت کا ایک نام ہے اور وہ نام ہے آیت ولایہ یعنی ولایت والی آیت ارشاد ہوا کہ اور وہ اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی اور وہ ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں سلام دیتا ہے بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ میرا خطاب سقیفہ کے امیروں سے نہیں فقیر کے فقیروں سے بات مسجد میں ہو رہی ہے لیکن بات مسجد کی نہیں
رسول کے پاس 4 یہودی آئے اور آ کر رسول کو سلام کرنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ رسول نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ نماز کیسے قائم ہوتی ہے، روزہ کیسے ہوتا ہے، حج کیسے ہوتا ہے، جہاد، خمس، زکوٰۃ، باقی عبادتیں کیسے کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایک بات معلوم ہے کہ ہر مذہب کے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جانشین ضرور ہوتا ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جانشین ضرور ہوتا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کا بھی کوئی جانشین ہوگا، آپ کا بھی کوئی ولی ہوگا، تو ہمیں بتائیے کہ آپ کے پاس ہمارا ولی کون ہے، آپ کے پاس آپ کا جانشین کون ہے۔ ابھی رسول کچھ بولتے، لیکن رسول کیسے بولتے کہ اس لیے کہ قرآن رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں بولتا جب تک وہ نہیں بولتا، وما ينطق عن الهوى، یہ کچھ نہیں بولتا جب تک وہ نہیں بولتا۔ تو وہ رسول جیسے ہی خدا نے یہ بات سنی، خدا نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل نازل ہوا، نازل ہو کے رسول کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا میرے اللہ سلام کے بعد کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تمہارا اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ جیسے ہی آیت رسول نے پڑھ کے ان کو سنائی تو کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے؟ رسول نے کہا آؤ پتہ کر لیتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ چلتے چلتے رسول مسجد کے قریب پہنچے تو رسول نے دیکھا کہ مسجد میں سے ایک سائل آ رہا ہے اور سائل کے ہاتھ میں ایک انگشتری ہے، سائل کے ہاتھ میں ایک انگشتری ہے۔ رسول پہچانتے تھے اس انگوٹھی کو، رسول نے سائل کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، رسول سائل کے قریب آئے، آ کے کہنے لگے تمہیں یہ انگوٹھی کس نے دی؟ توجہ رکھیے گا، تمہیں یہ انگوٹھی کس نے دی؟ تمہیں یہ انگوٹھی کس نے دی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مسجد میں نمازی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے جا کے کہا کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ دے، اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس نے مجھے زکوٰۃ دے دی۔ رسول نے کہا نماز آؤ تو دیکھے صحیح تمہیں نماز یہ انگوٹھی کس نے دی؟ رسول چلے مسجد میں پہنچے تو وہاں 10 بندے نماز پڑھ رہے تھے، توجہ رکھیے گا 10 بندے نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول نے سائل کی طرف دیکھ کے کہا کہ یہ بتا یہاں تو 10 بندے نماز پڑھ رہے ہیں، تجھے انگوٹھی کس نے دی؟ مسکرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ اس نے دی وہ جو آپ کے جیسا نظر آتا ہے۔ بھکاری آئے تو ہم بھی زکات دے دیں گے۔ تم تیاری کرو، بھکاریوں کو جمع کرو، 40 دن مسلسل زکات دے دی، جمع کیا گیا، پری پلان تیاری ہو گئی، تیاری ہوئی، یہ جناب باہر گئے، جا کے بازار سے 40 انگوٹھیاں خریدی، 40 انگوٹھیاں خریدنے کے بعد آئے پہلے دن مسجد میں،
نماز شروع کی رکوع کی حالت میں، وہاں بھکاری رہا، کہنے لگا کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ زکات دے، کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ زکات دے؟ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، انگوٹھی لے گیا تھا بھکاری۔ 40 دن مسلسل انہوں نے رکوع میں انگوٹھی دی، 41ویں دن جناب بہترین لباس پہن کے رسول کے سامنے آتا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی آیت آئی؟ رسول نے کہا کون سی آیت؟ آیتیں تو روز آتی ہے، بہت سی آتی ہے، جبرائیل کا کام ہے آیتیں لانا، جبرائیل روز آیت لاتا ہے، تم کس آیت کی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اسی آیت کی جو ہماری شان میں نازل ہونی تھی۔ رسول نے کہا کیوں، تمہاری شان میں آیت کیوں نازل ہوگی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس لیے کہ ہم نے 40 دن مسلسل زکات دی ہے، ہم نے 40 دن مسلسل زکات دی ہے۔ رسول نے کہا یہ بتاؤ کیسے زکات دی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نماز پڑھتے تھے، رکوع میں جاتے تھے، بھکاری آ کے کہتا تھا کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ زکات دے، ہم ہاتھ اٹھاتے تھے، بھکاری انگوٹھی لے جاتا تھا۔ رسول نے یہ نہیں کہا تمہاری شان میں آیت آئی ہے، رسول نے کہا جا کے 40 دن کی نمازیں دوبارہ پڑھو۔ اب کیا کریں؟ کل آخری دن خیبر کا قلعہ فتح کرنا، اگر نہ پتہ ہو تو اسلام کی بے عزتی ہو، اسلام
کی عزت پامال ہوگی، ناموس پامال ہوگی، یا رسول اللہ کیا کرے؟ رسول نے کہا یہ تو ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کل کیا ہوگا؟ کہنے لگے رسول مسکرا کے وہی ہوگا جو خدا چاہے گا۔ کل کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو خدا چاہے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا روتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ علی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ رسول نے کہا وہ تو آئے گی، اس لیے کہ جان پہ بنائی ہے، وہ تو آئے گی، جان پہ بنائی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ کیجیے، اب علی کو بلائیے۔ رسول نے کہا انتظار۔ فجر ہوئی، فجر کی نماز پڑھائی رسول نے۔ نماز پڑھانے کے بعد رسول اپنے خیمے سے باہر نکلے، خیبر کے میدان میں ایک ریت کے ٹیلے پر آئے اور ریت کے ٹیلے پر آ کر مدینے کا منہ کیا رسول نے۔ مدینے کا منہ کر کے ادھر رسول خیبر کے میدان میں ہے، ادھر علی مدینے میں مسجد میں بیٹھے قرآن کھول کے بیٹھے تھے۔ کہا یہ کیا جملہ کہہ دیا آپ نے کہ علی قرآن کھول کے بیٹھے تھے؟ کیا علی قرآن نہیں پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا جناب اب مجھے کیا پتا علی قرآن پڑھ رہے تھے یا قرآن علی کو پڑھ رہا تھا؟ علی قرآن پڑھ رہے تھے یا قرآن علی کو پڑھ رہا تھا؟ علی قرآن کھول کے بیٹھے تھے۔ رسول خیبر کے میدان میں ریت کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے رسول نے مدینے کا منہ کیا اور مدینے کا منہ کر کے رسول نے سورہ مائدہ کی آیت 55 کی پہلے تلاوت کی۔ کہنے لگے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اس کے بعد رسول نے آواز دے کے کہا نعت علی۔ جیسے ہی رسول نے کہا نعت علی، ادھر علی نے قرآن بند کر کے کہا کمبر، کمبر کی آواز ہے جی مانی کا ممبر، کمبر ہماری تلوار لے کے آؤ، کمبر تلوار لے کے آؤ۔ کمبر گھوڑا تیار ہے، کمبر نے گھوڑا تیار ہے، ابھی کمبر سواری کا ہے کہ رسول نے نعت علی آگے بڑھا، نعت علی مظہر ہے تجدون لقب النوائب۔ جیسے ہی رسول لقب النوائب پر پہنچے، علی کی آواز ہے کمبر صرف سواری نہیں لانی، گھر سے جا کے تلوار بھی لاؤ۔ کمبر کہتے ہیں میں گھر کی طرف دوڑا، میں نے سواری کو چھوڑا، گھر کی طرف دوڑا۔ جملہ سنیے گا، کمبر کہتے ہیں میں گھر کی طرف دوڑا، دروازے پر پہنچ کے میں نے آیت تطہیر کی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کمبر کہتے ہیں میں تطہیرا کے علی پر پہنچا تھا، فضا نے دروازہ توڑا، سامنے فضا تلوار لے کے کھڑی تھی، فضا تلوار لے کے کھڑی تھی۔ میں نے کہا بہن فضا ابھی تو دروازے پہ دستک بھی نہیں دی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تلوار لے کے آیا ہوں؟ تو یعنی فضا یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ دنیا والوں ادھر خیبر کے میدان میں رسول نے علی کو پکارا، یہاں مدینہ میں مسجد میں بیٹھ کے علی نے سنا، گھر میں حسنین کی ماں نے سنا، مسجد میں علی نے سنا، گھر میں حسنین کی ماں نے سنا۔ فضا کہتی ہے کمبر میں اس گھر کی گلی باہر کا غلام، تلوار لے کے جاؤ۔ تلوار مولا کے پاس آئی، ادھر رسول نعت علی پڑھ رہا، نعت علی مسحر العجائب تجدون لک فی النوائب کل ہم وغم سیح انجلی۔ جیسے ہی رسول سیح انجلی پر پہنچے، علی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ توجہ، جیسے ہی مولا گھوڑے پر سوار ہوئے، مولا نے دلدل کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے کہ دلدل خیبر کے میدان میں جانا ہے، 80 میل کا فاصلہ ہے، طے کر لے گا۔ دلدل کہتا ہے یا علی آپ کون کہیے میں خیبر کے میدان میں پہنچ جاؤں گا، یا علی آپ کون کہیے میں خیبر کے میدان میں پہنچ جاؤں گا۔ علی نے کہا دلدل نہیں، آج علی کو نہیں کہے گا بلکہ تو اپنی مجھے رفتار دکھا۔ دلدل اپنی رفتار دکھا، دلدل علی کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یا علی ارغبوں کے رسول کا خیبر کے میدان سے آیا ہے، رسول جو مشکل میں ہے، رسول نے مشکل میں آپ کو پکارا ہے، علی جو گھوڑے پر سوار ہو گیا ہے، تو یا علی آپ آنکھیں بند کیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں میرے پچھڑے سو مدینے میں ہوں گے، اگلے مرحلے کے سینے میں ہوں گے۔ اس رفتار سے جاؤں گا، اس رفتار سے جاؤں گا کہ پچھلے سو مدینے میں، اگلے مرحلے کے سینے میں۔ جیسے ہی امیر المومنین نے دلدل کو حکم دیا، دلدل نے سفر شروع کیا۔ یہاں رسول نعت علی پڑھ رہے ہیں، نعت علی توجہ رکھیے گا، نعت علی مسحر العجائب تجدون لک فی النوائب کل ہم وغم سیح انجلی بے علی بے علی بے علی بے علی بے علی۔ رسول نے علی علی کہنا شروع کیا، وہاں سفر شروع ہوا، سفر ختم ہوا۔ رسول نے کہا علی بے علی بے علی علی علی۔ جیسے ہی رسول نے کہا یا علی ادرکنی فی سبیل
यार शरबत नोश फरमाइए। रसूल ने मौला को शरबत का प्याला दिया, शरबत का जाम हाथों में लिया। अब अताअत रसूल है इसमें, हमने तो अताअत रसूल सीखी ही अली से है। कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना आसान है, लेकिन अमल करना मुश्किल है। और लब्बैक या रसूल अल्लाह सुन्नत ही अली की है, क्योंकि अली हर बात पे कहते थे, जब भी रसूल बुलाते थे यार अली कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। प्याला हाथों पे लिया, हाथों पे लेके रसूल मौला ने प्याले को करीब किया, करीब करके अभी जाम नोश नहीं फरमाया। रसूल की तरफ देख के कहने लगे तवज्जो या रसूल अल्लाह शरबत क्या करना है पी के, बाद में पी लेंगे। अगर आपका हुक्म हो तो पहले खैबर को पता कर लें, अगर आपका हुक्म हो तो पहले खैबर को पता कर लें। तो वो अली कि जिसको हर मैदान में रसूल ने ये बताया कि ये मेरा वली है, मेरे बाद ये मेरा जानशी। एक वक्त रसूल ने कहा यार मेरे पास तलवार न उठा, अगर तलवार उठाई तो ये उम्मत बिखर जाएगी। ये वही अली है कि जिसको बार बार रसूल बता रहे थे कि इस अली का क्या एहतराम है, इस दहलीज का क्या एहतराम है। जिस दहलीज पर आकर रसूल रोज़ाना सलाम करते थे, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा, अहले बैत नबुव्वा तुम पर हमारा सलाम। रसूल जिस दहलीज पर सलाम कर रहे हैं, और जुमला को जब आखिरी वक्त था ना रसूल का, और जनाब ज़हरा रो रही थी बाबा गम में, दरवाजे पर दस्तक हुई। तीसरी मरतबा जब दस्तक हुई तो रसूल ने पूछा कौन है, तो बीवी ने कहा बाबा कोई एराबी आता है, बार बार आते आपसे मिलने की जिद करता है, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि आप आराम कर रहे हैं। रसूल कहने लगे ज़हरा जानती हो ये कौन है? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। कहने लगे ज़हरा ये वो है जो किसी के घर में इजाज़त लेके नहीं जाता, ये सब के घरों में बगैर इजाज़त के दाखिल हो जाता है। ये सिर्फ तुम्हारी दहलीज का एहतराम है कि ये अब तक बाहर खड़ा है। ये वो है जो नबियों को बैठने की इजाज़त नहीं देता, ये वो है जो किसी को मोहलत नहीं देता। ये सिर्फ तुम्हारी दहलीज का एहतराम है कि मलकुल मौत अब तक दरवाजे पर खड़ा है तुम्हारी इजाज़त के लिए। रसूल कहना चाह रहे हैं कि मेरी उम्मत जिस ज़हरा की दहलीज का इतना एहतराम है, जिस ज़हरा की दहलीज का इतना एहतराम है कि जहाँ मलकुल मौत बगैर इजाज़त के नहीं आता, ऐसा ना हो कि मेरे बाद एक वक्त ऐसा है और तुम इस दहलीज पर बगैर इजाज़त के आकर शोर मचाना शुरू कर दो, और सिर्फ शोर ना मचाओ बल्कि दरवाजे को आग भी लगा दो। आज का दिन जो गुजरा है ना, शकम रबीउल अव्वल, कयामत का दिन है। इसलिए कि 28 सफर रसूल की शहादत है। ज़हरा घर में तशरीफ फरमा है कि मदीने से कोई आए और आके मुझे मेरे बाबा का कुर्सा दे। ज़हरा इंतजार में है, और बीवी ने तो वसीयत की थी कि या अली मेरे जनाजे में कोई आए या ना आए, हमारे यासिर जरूर आए। तो मौला ने कहा था ज़हरा हमारे यासिर क्यों आए? तो कहने लगी या अली हमारे यासिर वो पहला शख्स है जिसने मुझे मदीने में से आके मेरे बाबा का कुर्सा दिया। ज़हरा इंतजार में थी कि मदीने वाले आए और आके मुझे मेरे बाबा का कुर्सा दे। अभी बीवी इंतजार में थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और शोर होना शुरू हुआ, अली को बाहर भेजो नहीं तो दरवाजे को आग लगा देंगे। अल्लाह हौसले से सुन लेना,
दोबारा लौट के घर आया, कहा ये मेरे सब मसाइब नहीं है। मौला ने कहा ये मेरे सब मसाइब नहीं है। कहने लगा मौला मैं दुनिया को बताता हूँ आपके जनाजे में तीर मारे गए, कहा ये भी मेरे सब मसाइब नहीं है। कहता है मौला मैं ये भी बताता हूँ आपको आपके नाना के पहलू में जगह नहीं मिली, आपको आपकी उम्मत ने नाना के पहलू में जगह नहीं दी, कहा ये भी मेरे सब मसाइब नहीं है। रो के कहता है मौला फिर आप खुद ही बता दीजिए आपके सब मसाइब क्या है। रो के हसन कहते हैं आज के बाद जब भी मिंबर पे जाना तो दुनिया वालों को बता